That's why जी जी I've been saying commission, right? ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں محرومیوں کا احساس اور سیلاب زدگان کی شاید اتنی زیادہ امداد نہیں کی گئی. ہمارے ساتھ سینیٹر حاصل بزنجو صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حاصل بزنجو صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ محرومیوں کا احساس بڑھ رہا ہے اور حکومت نے شاید اتنا کچھ نہیں کیا جو کچھ وفاقی حکومت بھی کر سکتی تھی، صوبائی حکومت بھی کر سکتی تھی. اور آج رحمان ملک صاحب کا بھی بیان آیا کہ شاید ڈنڈے کے زور پہ امن و امان لائیں گے. اس سارے پرسپیکٹو میں آپ بلوچستان کے حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، بلوچستان کے حالات میرے خیال میں جو کچھ ہم کہتے رہے، مطلب پچھلے 5 سال سے ہم یہی بولتے رہے کہ یہاں جس قسم کی محرومیاں ہیں، یہاں جس قسم کی بیکورڈنس ہے، یہاں جس قسم کی تکلیفیں ہیں، وہ تکلیفوں کے نتیجے میں آج بلوچستان جو ہے اس نہج پہ آ کے پہنچ گیا ہے کہ آج جو ہے وہ بندوق کی بات ہو رہی ہے، گولی کی بات ہو رہی ہے، مگر ہماری بات کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سیلاب نے اس بات کو ایکسپوز کر دیا کہ وہاں کے لوگ، وہاں پہ رہنے والے لوگ وہ اس صدی میں شامل نہیں ہیں جسے ہم اور آپ رہ رہے ہیں. وہ اس صدی کا حصہ نہیں ہے جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ سب کچھ اس سیلاب نے ایکسپوز کر کے سامنے لایا کہ عام انسانوں کی زندگی جو ہے بلوچستان میں آئی، ایون سندھ میں، وہ کس طرح ہے، وہ ایکسپوز ہو چکی ہے سب کے سامنے، جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے تھے کہ آج بلوچستان کے لوگ 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں ہیں ہی نہیں، وہ تو 1-2 صدی پیچھے ہیں. مگر اس وقت ہماری بات شاید کوئی سننے والا نہیں تھا. آج میں نے سنا ہے کہ رحمان ملک نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. راستے میں کسی بلوچی چینل والوں نے مجھ سے بات کی تھی. ایک تو رحمان ملک کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو سرکاری سمجھے کہ وہ کیا بولتا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی بھروسے کی گنجائش تو ہوتی نہیں ہے. مگر ایک بات کہ ڈنڈے کی زبان کی بات اس وقت کرنا، جب بلوچستان کا سب سے آباد علاقہ جسے ہم سمجھتے ہیں کمپریٹیولی بلوچستان میں وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ ایگریکلچر ہوتا ہے، جہاں ایگریکلچری ڈیولپڈ علاقہ ہے، اس میں یہ صورتحال ہے. ریکنسلیشن کی بات کرنی ہے ہمیں. لشکری رئیسانی صاحب بھی، سینیٹر لشکری رئیسانی کریں. سینیٹر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رحمان ملک نے ان حالات میں یہ کہا ہے کہ امن و امان کو ڈنڈے کے زور پہ قائم کیا جائے گا جس وقت امداد دینے کی ضرورت ہے اور احساس محرومی بلوچستان میں بڑھ رہا ہے. مجھے میر حاصل بزنجو کا کوئی بات سمجھ میں آیا نہیں. بہرحال میں نے ابھی سنا کہ رحمان ملک صاحب نے یہ بات کیا ہے. یہ افسوسناک ہے جب ہم ریکنسلیشن کا بات کر رہے ہیں تو اس موقع پہ یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھا. رئیسانی صاحب، آپ کے پاس 50 وزراء ہیں صوبائی حکومت میں. اگر ایک ایک ٹرک بھی لے کے جاتے تو لوگوں کی امداد کی جا سکتی تھی. یہ کرٹیسزم آ رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، 50 وزراء سب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں پیپلز پارٹی کی بات کر سکتا ہوں. ان وزراء میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے میر حاصل بزنجو کو ووٹ دے کے سینٹ میں لایا ہے. تو میر صاحب بھی خود بھی اس حکومت کا حصہ اس کو سمجھے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں. مگر میں تھوڑا سا ایک آپ کو اس تمام سچویشن کا پس منظر یا اپنا تجزیہ بتانا چاہتا ہوں. کوئٹہ میں اس وقت 8 سے 10 کیمپ قائم ہیں اور ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سہولت دیں. اور یہ کیمپس میں کوئی 10 سے 15 ہزار فیملی اس وقت رجسٹر ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس رہے. کوشش کی جا رہی کہ ان کو بھی ہم وسائل مہیا کریں. اس وقت رئیسانی صاحب، یہاں تو بات ہو رہی ہے 10 لاکھ متاثرہ افراد کی جو بلوچستان میں، جس میں 5 لاکھ سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں اور 5 لاکھ خود بلوچستان کے متاثرہ لوگ ہیں. اگر آپ میرا بات مکمل ہونے دیں گے تو میں اس طرف پہنچوں گا جناب علی. بات یہ کہ پھر ہم آتے ہیں ڈسٹرکٹ بولان میں کولپور، مچ اور ڈاڈر میں کیمپس قائم ہیں اور سرکاری حکومتی وسائل ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. سبی میں 4 سے 5 کیمپ ہیں. آپ خود جا کے دورہ کریں سبی کے کیمپس میں. سکول سے لے کر ووکیشنل سینٹر تک وہاں ان کو قائم کیا جا چکا ہے. کئی کیمپس میں عید کا میلہ بھی ان کو لگا کے دیا جا رہا ہے. بیلپٹ سے لے کر ڈیرہ الیار تک سڑک کے دونوں کناروں پہ کیمپس قائم ہیں. آپ کو ٹینٹس واضح نظر آئیں گے اور ان کو میں کل وہاں سے آیا ہوں.
جو دو راستے استام احمد اور ڈیرہ مراد جمالی اور جیکباد کے جو دو راستے بند ہیں، استام احمد کے راستے کو انشاءاللہ پرسوں تک ہم کھول لیں گے. اس وقت ہم نے سندھ کو ہیلی کاپٹر اور بوٹس اور ٹریکٹرز کے ذریعے کنیکٹ کیا ہے. جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں ان کی واپسی کے بندوبست کی جا رہی ہے. ریلوے جو کا سسٹم بالکل ہے. رئیسانی صاحب، یہ سارے ایفرٹس ہو رہے ہیں. اس پہ ماروی میمن صاحبہ نے بھی کچھ علاقوں کا وزٹ، جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا وہاں پہ. میں نے جب مڈ اگست میں دورہ کیا تھا تو اس وقت کوئی ٹینٹس نہیں تھے، کوئی ریلیف کیمپس نہیں تھے اور کافی منیمل سی سچویشن تھی اور لوگوں نے اپنی چارپائیوں کو ٹینٹس کے جیسے یوز کر رہے تھے، اس سے جو ہے تحفظ لے رہے تھے دھوپ سے. سو سچویشن اس وقت گرین، پانی گرین تھا، اینیملز مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، ڈیزیز پھیل رہی تھی. اگر آپ کے رپورٹرز بھی ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص چینج نہیں آیا ہے اس سچویشن سے. بات ساری یہ ہے کہ کافی جو انفلکس جو آیا ہے، جو والیوم آیا ہے سندھ سے، اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو میں نے ایک کیمپ وزٹ کیا کوئٹہ میں، وہ لوکل ایک کمیونٹی ہے، ہزارہ کمیونٹی، وہ لوگ مینیج کر رہے تھے. جب کمیونٹیز یا لوکل جو لوگ ہیں وہ مینیج کرتے ہیں تو پھر صورتحال بہتر ہوتی ہے میرے خیال میں، ان دا سینس کہ وہ پھر ایک اونرشپ ہو جاتی ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ ہاں وہاں اسکول شروع ہوا تھا. یہ کوئٹہ کے ایک کیمپ کا میں نے ابھی 2-3 دن پہلے جو دورہ کیا، میں نے وہاں عید کی چیزیں بھی بانٹی اور اس سے پہلے. لیکن ریلیف کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ اگر آپ کے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچے تو آئی تھنک ان کی بات دیکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی مین میڈ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ڈسپلیس ہوئے. بالکل مین میڈ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو بند توڑے گئے اس میں پانیوں کا رخ کس نے موڑا، وہ نیچرل تھا یا کہ مین میڈ تھا. ایک وقفے کے بعد